معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم قضیے کو رکھنا۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ محرم کے ان ایام میں جو گستاخیاں ہوئی ہماری انتظامیہ سے، پولیس سے، مقتدر حلقوں سے، یہ درخواست ہے کہ ان گستاخوں کے خلاف فی الفور کارروائی کر کے ان کے اوپر مقدمات کو درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سال خاص طور کے اوپر جنہوں نے گستاخیاں کی، جو کرتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے کاٹنے کی بجائے اہل سنت کے نوجوانوں کے اوپر زیادہ مقدمات درج ہوئے کہ فلاں نے جی ٹک ٹاک کے اوپر یہ بات کہہ دی ہے، فلاں نے فیس بک کے اوپر یہ سٹیٹس چڑھا دی ہے۔ اچھی بات ہے، اگر کسی کے سینٹیمنٹس اور جذبات مجروح ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف مقدمات کاٹیں، لیکن یہ یک طرفہ کارروائی درست نہیں ہے کہ ایک بندہ فیس بک کے اوپر، ایک بچہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک سٹیٹس لگائے، اس کے خلاف تو پرچہ ہو جائے، لیکن جو سیدنا عمر کی اعلانیہ توہین کریں، سیدنا امیر معاویہ کی اعلانیہ توہین کریں، بنو امیہ کو اعلانیہ کافر کہیں پورے کے پورے، اور ان کے خلاف مقدمات درج نہ کیے جائیں، اور ڈاکٹر توقیر کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا، اور جہاں جہاں پہ گستاخیاں ہوئی ہیں ہمارا مطالبہ ہے وہاں پہ کارروائی کی جائے، پہلی بات۔ دوسری نہایت اہم بات ہے جس کی طرف کئی مرتبہ میں نیشنل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر بھی توجہ مبذول کروا چکا ہوں، اور آج آپ کے ذریعے بھی انتظامیہ، آئی جی، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا ہے۔ جو مقدس اوراق ہوتے ہیں، مقدس اوراق، یعنی یہ قرآن بوسیدہ ہو جائے، اس کا کوئی صفحہ شہید ہو جائے، چھوٹا سا ٹکڑا شہید ہو جائے، اس کو تلف کرنے کا شریعت میں کیا طریقہ ہے؟ شریعت میں اس کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ پاکستان میں متروک ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن طریقوں میں شامل ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں بہا دیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے دفن کر دیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آگ لگا دی جائے۔ ہمارا معاشرہ جہالت کا معاشرہ ہے، یہاں پہ آگ لگانے والا طریقہ رائج نہیں ہے، عرف کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مقدس اوراق کو دفن کیا جائے، اس کے اوپر کوڑا پھینک دیا جائے تو مقدس اوراق کی زیادہ توہین ہے کہ آگ کے ذریعے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ اور پانی میں بہا دیا جائے اور کچھ دن بعد قرآن گندے نالے سے برآمد ہو، وہ زیادہ توہین ہے کہ آگ لگانا؟ اور یہ واقعات لاہور کے اندر آپ نے دیکھے ہیں، پانی میں قرآن بہائے گئے تو یہ چنگی امر صدو کے نالوں سے برآمد ہوئے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جہاں دفن کیے گئے کچھ عرصے بعد وہاں پہ کوئی کوڑا پھینک گیا، اس بیچارے کو کیا پتا؟ اب قرآن نالے سے نکل رہا، پرچہ کاٹ دیا جا رہا ہے جی علاقے کی اہل حدیث مساجد کے اوپر، دفن کیا گیا ورقہ ہے، اس کے اوپر بعد میں کوئی کوڑا پھینک گیا، پرچہ کاٹا جا رہا ہے اہل حدیث دیوبندیوں کے اوپر۔ کل حجرہ شاہ مقیم میں ایسا ہی واقعہ آیا، میں مذمت کرتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، معاشرے کے عرف کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس بیچارے نے چند مقدس اوراق کو بوسیدہ سمجھ کے جلانے کی کوشش کی۔ اگر تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اس نے قرآن پاک کی توہین کی نیت سے جلائے ہیں تو اس کو پھانسی لگا دی جائے، لیکن اگر بوسیدہ اوراق کو تلف کرنے کے شریعت میں جو 3 طریقے موجود ہیں ان میں سے ایک طریقے کو اختیار کیا، چاہے جہالت سے کیا، تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ انما الاعمال بالنیات نہیں ہے، اس کو پروب نہیں کرنا چاہیے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ اور آج میں سعد رضوی صاحب کو بھی اور طریق لبیک کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ لبیک لبیک کے نعرے لگتے ہیں، یا تو آپ ان شر پسند جتھوں سے برات کا اظہار کریں، یا ان کو اپنی جماعتوں سے نکالیں، یا اپنی جماعت کا قبلہ و کعبہ درست کریں۔ سوات میں زندہ جلا دو، سری لنکا کے مینیجر کو آگ لگا دو، جڑا والے میں آگ لگا دو، یہ کیا طرز عمل ہے؟ کل حجرہ شاہ مقیم اور اکاڑے کے اندر بھی آپ نے تھانے کے اوپر، پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا، آگ لگانے کی کوشش کی، ملزم گرفتار ہو چکا ہے، اور آپ چاہتے ہیں ملزم کو وہاں پہ زندہ جلا دیا جائے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈی پی او کو، آئی جی پنجاب کو اور اس وی این کو کہ شر پسندوں سے، ان جتھوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، نمٹنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں توہین کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ جعلی مقدمات توہین کے اہل حدیثوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس قانون کی مخالفت نہیں کی۔ قانون ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے بندو ایمانداری سے بتاؤ، کوئی اہل حدیث عالم دین
اس قرآن پاک کی توہین کر کے جلا سکتا ہے؟ کوئی دیوبندی عالم دین جلا سکتا ہے؟ کوئی بریلوی جلا سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں کچھ ہوش کے نہ ہن لو. آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے اگر یہ جتھے بازی شر پسندی اور شر انگیزی پھیلاتے رہو گے تو لوگوں کی آپ کے ساتھ ہمدردی ختم ہوتی جائے گی. اور یہ آپ الیکشن میں بھی ملاحظہ کر چکے اور حالیہ دھرنے کے اوپر بھی کہ غیر مسالک کے لوگ آپ کے اس طرز عمل سے تنگ آ رہے ہیں. آپ نے احتجاج کیا. احتجاج کرنا ہر بندے کا شہری کا آئینی حق ہے, احتجاج کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ خلاف آئین, خلاف شریعت, خلاف اسلام کوئی بات دیکھے احتجاج کریں. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے دھرنے دیے, ہم نے احتجاجات کیے ہیں, ہم نے گستاخوں کے خلاف پرچے کٹوائے ہیں. لیکن کیا آج تک ایک گملہ بھی توڑا, ایک کھڑکی کو بھی توڑا, کسی ایک شہری کو بھی نقصان پہنچایا؟ آپ تھانے کے اوپر حملے کر کے, پولیس کو پریشرائز کر کے, تفتیش کیے بغیر مقدمات درج کروا دیتے ہیں. وہ بیچارے 2-3 سال عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں. وہ عثمان ڈوگر 10 ماہ ہو گئے ابھی تک جیل میں اسی طرح کے جعلی پرچے میں. کل آپ نے قدرت اللہ کے اوپر بھی کٹوا دیا, حجرہ شاہ مقیم کے اوپر. اس بیچارے کی تو سمجھے زندگی ختم ہو گئی. اگر تو اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے, ڈی پی او صاحب, اللہ کی قسم اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں, اس کو سزائے موت دے دی جائے. لیکن اگر اس نے شریعت کے تلف کردہ 3 انداز میں سے ایک انداز کو چاہے جہالت کی بنیاد پہ آزمایا تو اس کو جہالت کا عذر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور میں آپ کے اس بیان کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ شر پسند جتھے سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. تو سعد رضوی صاحب وضاحت کریں کہ کون ہیں لوگ جو ہر وقت قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کو زندہ جلانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں یہ جی توہین کرتے ہیں. اللہ کے بندو, آپ کو جو صحابہ کے اوپر سرے عام گستاخیاں کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. آپ کو تو ہمارے ہم قدم ہونا چاہیے. اور ہم انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, اعلیٰ اداروں کو اور مقتدر حلقوں کو, کہ پاکستان کو اگر شام, لیبیا, عراق جیسے صورتحال سے بچانا ہے تو پاکستان کے اندر اس فرقہ واریت کے ناسور کو ختم کرنا پڑے گا. تمام صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا, تمام صحابہ کا, اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا ہوگا. اور ہاں, اگر کوئی توہین قرآن کرے, توہین رسالت کرے, اس کو پھانسی دے دی جائے, قتل کر دیا جائے. لیکن توہین کا جعلی اور جھوٹا الزام لگانے والا ثابت ہو جائے جھوٹا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی قانون اور آئین کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. کیا آپ اس مطالبے سے متفق ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی قدر,